میں یہاں حیدرآباد ہوں، ذرا مکھی میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، حیدرآباد سے یہاں پر سارا خرچ اخراجات میرا ہوا ہے، میرے اس جہاں سے میں چلا ہوں اس جگہ سے لے کر یہاں تک پہنچنے تک سارا خرچ اخراجات میرا ہوا ہے، مکھی میرے ساتھ مفت میں آ گئی ہے۔ اگر ہم اس مکھی کی مانند ہو جائے اور محمد و آل محمد کو اس طرح مضبوطی سے تھام لیں، ان کی سیرت پر مضبوطی سے عمل کر لیں، دین پر جو بھی خرچ اخراجات ہوا ہے ابو طالب کی اولاد کا ہوا ہے، ہمیں جنت مفت میں مل جائے۔ ہم دنیا میں عبادات کرتے ہیں، ہم دنیا میں رہ کر ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو اگر صاحب استطاعت ہو، زکات دو، خمس دو، جہاد کرو۔ یہ تمام عمل جو ہے یہ کس لیے کیے جاتے ہیں؟ توجہ، یہ تمام عمل ہم کس لیے کرتے ہیں؟ نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ بتائیے سے نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ساری زندگی محمد و اہل بیت محمد کی جتنی بھی زندگی گزری ہے نا، اللہ پاک نے ان کی مکمل زندگی میں ان کو منوایا ہے۔ قرآن اگر اٹھا کے پڑھو تو میں کہا کرتا ہوں قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو ہے وہ آل محمد کی شان میں قصیدہ ہے۔ توجہ ہے، اگر یہ روٹیاں دیں زکات ہیں تو زکات میں ان کی شان میں آیت آ جاتی ہے۔ وہ انگوٹھی جس سے جناب سلیمان نبی پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، وہ انگوٹھی اگر علی زکات میں دے دے تو شان میں آیت آ جاتی ہے۔ توجہ ہے، ان کی شان میں پورا قرآن اللہ نے قصیدہ لکھ دیا ہے۔ اور ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جنگ کا مقام تھا کہ وہاں پر مولا علی نے ایک بہت بڑا دروازہ، خیبر کا میدان آپ نے سنا ہے، میں جنگ نہیں سنا، فقط آپ کو یہ جملہ بتانے جا رہا ہوں کہ مولا علی نے اتنا بڑا دروازہ خیبر کا در اکھاڑا، آج تک نہ آیا، جس کو ہلانے کے لیے، کھولنے کے لیے کئی سو اونٹ لگتے تھے، ہاتھی لگتے تھے، بہت بڑے بڑے بہادر آتے تھے، وہ آج اس دروازے کو ہلاتے تھے۔ مولا علی نے اس دروازے کو اپنی ایک انگلی سے اٹھا دیا۔ اتنا بڑا مرحب، جو اتنا بڑا بہت اپنے زمانے میں بہادر مانا جاتا تھا، اس کو ایک وار میں مولا علی نے اس کو زیر کر دیا۔ لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات گئی کہ یہ علی، یہ دروازہ اٹھا دینا، یہ مرحب کو ایک وار میں مار دینا کسی انسان کا کام نہیں۔ وہ آگے خیمے میں جہاں پر مولا علی گئے تھے، اپنا عقیدہ بدل رہا تھا، وہ خیمے میں چلے گئے مولا علی کے پاس کہ ہم جا کر علی سے کہیں کہ علی تو خدا ہے، یہ کام تو سوائے خدا کے کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہاں پر ہے تو مولا علی وہ علی ہے جو ان کے دماغ کا، ان کے دل کا ہر حال جانتا ہے۔ مولا علی نے کہا یہ سوکھی روٹی ہے، یہ مجھ سے ٹوٹ نہیں رہی۔ توجہ ہے، یہ سوکھی روٹی ہے، یہ روٹی مجھ علی سے ٹوٹ نہیں رہی، اس کو ذرا توڑ کے دے دو یا بھگو کر دے دو تاکہ مجھے توڑنے میں آسانی ہے۔ یہ علی، وہ علی جو اتنا بڑا دروازہ اکھاڑ دیا، وہ علی جس نے مرحب کے گوار میں مار دیا، آخر علی سے وہ سوکھی روٹی کیوں نہ ٹوٹی؟ اگر علی اس وقت سوکھی روٹی خود ہی توڑ لیتے، ان لوگوں کا عقیدہ بدل جاتا۔ ان لوگوں کو روٹی دی، انہوں نے روٹی توڑی، علی سجدے میں گر گئے اور اللہ سے آواز دے کر کہا میرے اللہ تو یاد رکھنا میں نے ہر مقام پہ تجھے اللہ منوایا ہے۔ توجہ ہے، علی نے سجدہ اسی لیے کیا تاکہ پتہ چلے اللہ اللہ ہے۔ علی نے سجدہ اسی لیے کی، عبادت اسی لیے کی علی نے تاکہ علی کو کیا ضرورت تھی عبادت کرنے؟ وہ علی جس کے دو شہزادے جوانان جنت کے سردار، وہ علی جو خود ساقی کوثر ہے، علی نے عبادت کی۔ فقط علی، اور ہم یاد رکھیں، میں آپ ہم سب عبادت کرتے ہیں جنت کی لالچ میں، علی نے عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی۔ علی نے جملہ کہا میرے اللہ میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ تو لائق عبادت ہے۔ اور اتنا عبادت گزار ہونے کے بعد علی کو جملہ کہہ رہے میرے اللہ مجھ کو ویسا عبد بنا جیسا تو چاہتا ہے، جیسا اللہ تو چاہتا ہے مجھ کو ویسا عبد بنا۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، یہ جو ایام عزا کا سلسلہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، یہ محرم الحرام کا سلسلہ، یہ ایام عزا کا سلسلہ، اس کے لیے میں صرف ایک یا دو جملے کہہ کر آپ کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوگا، آپ سے رخصت چاہوں گا کہ ایام عزا، یہ جو محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، میں گزارش کروں گا آپ سے کہ جتنے بھی ہیں آپ کے اس علاقہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو ساتھ لائیے،
ان کو بٹھائیے، ان کو بتلائیے کہ ہم مجلس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا بتاتے ہیں۔ جو ہے نا سارا سال سوال کیے جاتے ہیں، تمام سوالوں کے جوابات محرم الحرام میں آپ کے پاس آ کے دیے جاتے ہیں۔ اور یہ واحد درس گاہ ہے، واحد درس گاہ ہے۔ مسجد میں جائیں گے نا، کوئی کافر، کوئی مشرک، ناپاک ہو، نجس ہو، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے علاوہ کوئی کافر مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنا کریم ہے زہرا کا لال کہ اس در پہ آنے کے لیے کوئی شرط نہیں، مسلمان ہونا شرط نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں ہمارے شیعہ سنی بھائی سب آیا کریں، جتنے بھی یہاں پر لوگ رہتے ہیں، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں، سب آیا کریں، آ کر دیکھا کریں ہم پڑھتے کیا۔ ایک سوال اٹھا جاتا ہے کہ محرم الحرام میں بھی کربلا کا واقعہ اس لیے ہوا جی کہ پانی بند ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیں پانی بند ہو جانا 10 محرم کی بات ہے، بات کی بات ہے، پہلے یہ دیکھیں کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہی کیوں ہے؟ کیا ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے؟ کیا ضرورت تھی مدینے کو چھوڑ کر کربلا کی طرف؟ کیا وجہ تھی؟ صرف اور صرف دین خدا کو بچانا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں نہ آتے تو آج پھپھی کے ساتھ بہن کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا، یہی تھا نا، پھپھی کے ساتھ بہن کے ساتھ نکاح جائز قرار دیا تھا یزید نے۔ امام حسین نے خروج کیا، خروج کرنے کا مقصد یہ تھا صرف حلال و حرام کا بتلایا جائے، دنیا کو پتہ چلے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور یاد رکھیں حسین کے، اگر مولا حسین کے ذکر میں آپ آتے ہیں نا، مولا حسین بادشاہ کی مجلس سننے کے لیے اگر آپ آتے ہیں اور آپ کو شیعہ کہا جائے، میں کہتا ہوں مولا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ مت کہہ لو، نہ بنو شیعہ۔ مولا علی کے پاس چند لوگ آئے تھے اور اگر کہنے لگی یا علی ہم آپ کی شیعہ ہیں، مولا علی نے دیکھ کر فرمایا کہ تم میں سے ابراہیم نبی کون ہے؟ مولا علی کا جملہ سنی، انہوں نے کہا مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ مولا نے کہا تم لوگوں میں مجھے ابراہیم نبی نظر نہیں آ رہا۔ کہا مولا عجب بات کر دی، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مجھے ابراہیم نبی نظر نہیں ہے۔ کہا ہاں ابراہیم نبی ہے جس نے کہا تھا میں شیعوں میں سے ہوں۔ اگر تمہارے اندر ایسی کیٹیگری پائی جاتی ہے تو پھر کہو اپنے آپ کو۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، مجلس سے کربلا کے بعد فقط اور فقط 2 ہی مذہب بچے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی دیوبندی ہے۔ یہ ساری جو ہے نا ہماری آپ کی کھانے پینے کی بات، میں حقیقت میں کھانے پینے کی باتیں ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اینیون، کچھ بھی نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ رسول خدا کا مذہب کیا تھا؟ کیا رسول خدا سنی تھے؟ کیا رسول خدا بریلوی تھے؟ مجھے بتایا کیا مذہب تھا؟ فقط فقط 2 چیزیں ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ جو بھی مجلس حسین میں آنا چاہتا ہے رکاوٹیں نہیں ڈالنا چاہتا، جو لنگر نیاز کا اہتمام کرتا ہے، جو آ کر بیٹھتا ہے، جو سنتا ہے، جو حسین کہتے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر کے جملہ دے جاؤں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ، پھپھی کے ساتھ، بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس سوچ کا نام حسینی ہے، اس سوچ کا نام حسینی ہے۔ اور بس ایک یا 2 جملے صرف کہ آقا آپ بہت خوش قسمت ہیں، حسنین بھائی بہت خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، آپ نے اپنے بابا کو کفن بھی دیا، آپ نے اپنے بابا کا نماز جنازہ بھی پڑھا، بہت خوش نصیب ہے۔ لیکن ہائے میں قربان جاؤں کربلا میں حسین کو غسل دینے والا کوئی نہ تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد نا صرف 4 لاشیں بچ گئی تھی، ہر کسی کا وارث آ گیا، 4 لاشیں بچ گئے تھے جن کا وارث کوئی نہ۔ حکم دیا کہ 4 لاشوں پر نا گھوڑے دوڑا دیے جاؤ۔ جب یہ سنا نا شمر لین آ گیا، شمر لین نے آ کر کہا چونکہ عباس کا تعلق بنی کلابیہ خاندان سے ہے، ہمارے خاندان میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم عباس کا لاشا پامال ہونے۔ عباس کا لاشا، مولا عباس کا لاشا ہٹا دیا۔ 3 لاشیں بچ گئی کربلا کے میدان میں، 3 لاشیں بچ گئی۔ جب کہا نا عباس کا لاشا ہٹا دی جائے،
پردے میں بی بی زینب عالیہ کی چیخ نکلی اور رو کر کہا واہ بھیا حسین عباس کے وارث بھی آ گئے، وارث نہ آیا تو تیرا نہ آیا۔ 3 لاشیں، شہزادے علی اصغر کا، شہزادے علی اکبر کا اور مولا حسین کا۔ ایک سمت شہزادے علی اصغر ہے، دہنی سمت، بائیں سمت شہزادے علی اکبر ہے، درمیان میں مولا حسین ہے۔ مولا حسین نے حکم امامت سے کہا اکبر میں حکم امامت سے کہتا ہوں کہ میرے قریب آ۔ پہلے 3 دفعہ صدا لگی، کہا اکبر میرے قریب آ۔ شہزادے اکبر نہ آئے، کہا اکبر میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں میرے قریب آ۔ یہاں سے اکبر کا لاشا ہلا، مولا حسین کے پاس آیا، یہاں سے شہزادے علی اصغر کا لاشا ہلا، مولا حسین کے پاس آیا۔ اب یہ دونوں بیٹے اپنے باپ کی باہوں میں باہیں ڈال کر رو ہی رہے تھے کہ وہاں سے فوج اشکیا نے حکم دے دیا کہ لاشوں کو پامال کر دیا جائے۔ مجھے معاف کر دینا حسین شاہ جی، آپ بہت خوش قسمت ہو، آپ نے اپنے پاپا کو بڑی عزت و احترام سے قبر میں اتارا ہے، لیکن ہائے میں قربان جاؤں کربلا بائیں بھاگ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب مولا سجاد اپنی امامت سے آئے، آخر مولا حسین کو دفن کرنے لگے، ابھی مولا حسین کی قبر کا تعویذ قبر بند کرنے لگے تھے۔ علامہ صاحب میرے پاس بیٹھی ہے، تائید فرمائیے گا کہ مولا حسین کے کٹے ہوئے لب ہلے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے کٹے ہوئے لب ہلے، عزاداروں مولا حسین کے کٹے ہوئے لب ہلے۔ مولا سجاد نے کان لگایا، آواز آئی کہ سجاد بیٹا میری ابھی قبر کو بند نہ کرنا، تعویذ قبر بند نہ کرنا۔ کہا کیوں بابا، کیوں بابا، کیوں نہ بند کروں؟ کہا ایک ملعون آیا تھا جس کو میری انگلی چاہیے تھی، میری انگلی نہ اتری، اس نے 2 پتھروں کے درمیان میں میری انگلی کو رکھا، ایک انگوٹھے کی خاطر اس نے میری انگوٹھی میرے تن سے جدا کر دی۔ میری انگلی اس کونے میں پڑی ہے، میری انگلی لائیے گا، پھر میرا تعویذ قبر بند کیجیے گا۔ وَسَيَعْلَمُ اللَّهُ